السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اینڈ سوشل انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو اطلاع پہنچائی کہ فلاں مقام پر ایک عابد نوجوان رہتا ہے، تو جب آپ اس سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے اور اپنے نفس سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرے گا میں تجھے ایسے ہی سزا دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ آپ رونے لگے۔ جب اس نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جو اس گنہگار پر ترس کھا کر رو رہا ہے؟ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی، تو اس نے بتایا کہ یہ بدن اللہ کی عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہو رہا، اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ تم نے شاید کسی کا قتل کر دیا ہے یا کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس نے کہا، تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم واقعی بہت بڑے زاہد ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تم واقعی بہت بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑی پر جا کر دیکھو۔ چنانچہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ اس پہاڑی پر پہنچے تو آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کا ایک پیر کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ نے صورتحال دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مشغول عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت گزری۔ میں اس کو دیکھ کر گرفتِ شیطان ہو گیا، اس عورت کے نزدیک پہنچ گیا۔ غیب سے آواز آئی، اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت اور ریاضت میں صرف کرنے کے بعد آج شیطان کی عبادت کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ میں نے اسی وقت اپنا پیر کاٹ دیا، کیونکہ گناہ کی طرف پہلا قدم اسی پاؤں سے اٹھایا تھا۔ بتائیے کہ آپ رحمت اللہ مجھے گنہگار کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اور واقعی آپ رحمت اللہ کسی بڑے زاہد کی جستجو میں ہیں تو آپ اس پہاڑی کی چوٹی پر چلے جائیے۔ لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ کا پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس شخص نے خود ہی اس بزرگ کا قصہ سنانا شروع کر دیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی دن انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا اس روزی کو ہرگز ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ اور جب بغیر کچھ کھائے کچھ دن گزر گئے تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے ارد گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ وہ ہمیشہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اور جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ پہاڑ سے نیچے کی جانب اتر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ پیڑ سے نیچے کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ کو خیال آیا کہ نہ جانے اس کو رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا، لیکن آپ رحمت اللہ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کرے دی، جس سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی۔ اس میں تل بھرے ہوئے تھے اور دوسری پیالی چاندی کی جو عرق گلاب سے لبریز تھی۔ چنانچہ وہ پرندہ اسے کھا کر اور عرق پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ نے بھی توکل پر کمر باندھ لی اور یقین کر لیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔
اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے جنگل کی راہ لی، جہاں آپ رحمۃ اللہ کے کچھ پرانے ساتھی مل گئے اور اتفاق سے وہاں سے خزانہ برآمد ہوا جس پر اللہ کی اسم مبارک کندہ تھی۔ جس وقت خزانہ تقسیم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ نے اپنے حصے میں صرف وہ تختہ لے لیا اور ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کر لی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کیا، جس کی عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ اور آپ رحمۃ اللہ یہ سن کر شہر تشریف لے آئے۔ ناظرین، آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا اللہ رب العزت کے رازق ہونے پر کس قدر یقین ہے۔ ہمیں آج مال دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، اور اپنے جائز اور حلال رزق میں حرام شامل کر کے رزق حلال کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کے رازق ہونے پر یقین کرتے ہوئے رزق حلال کمانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔